میں کہتا ہوں شیعوں کے مقابلے پر آنے کا اگر تمہیں شوق ہے، اگر تم آنا چاہتے ہو تو ضرور آؤ، لیکن تب پھر اعلان کر کے آنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ گزشتہ روز 2 جون 2024 لاہور میں کچھ تکفیری عناصر کی جانب سے ایک ریلی نکالی گئی اور لاہور پریس کلب تک انہوں نے یہ مارچ کیا، یہ ریلی لے کر آئے، اس پہ انہوں نے بعد میں تقریریں کیں اور وہی گفتگو جو ان کا مشغلہ ہے، جو ان کو آتا ہے، معاشرے میں نفرت پھیلانا، بدامنی پھیلانا اور شیعہ دشمنی کا اظہار انہوں نے برملا وہاں پر کیا۔ اور کہا جاتا ہے کہ جو بات انسان کے دل میں ہوتی ہے وہ کبھی نہ کبھی زبان پہ ضرور آ جاتی ہے، چاہے اس کو جتنا بھی آپ چھپانے کی کوشش کریں، اور یہاں بھی یہی ہوا کہ ان تکفیری عناصر کا ایک بنیادی مقصد، جس کی خواہش ہمیشہ سے ان کے دلوں میں رہی ہے لیکن یہ ہمیشہ سے اس میں ناکام رہے ہیں اور ناکام ہی رہیں گے، کہ یزید کا دفاع، یزید کی وکالت اور عزاداری کو محدود کرنا، اس کا اظہار ان تکفیریوں کی جانب سے کیا گیا۔ اور وہ مولوی نواز شریف کو مخاطب کر کے کہتا ہے، وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ وہ بل کو منظور کیا جائے، اس کو قانونی حیثیت دی جائے جو ہم نے پیش کیا تھا، وگرنہ ہم محرم میں شیعوں کے مقابلے پر ایک کال دیں گے اور ہم سب اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے۔ میاں نواز شریف صاحب، گستاخی کا ایک ہی علاج ہے، ملک میں قانون بننا چاہیے، صرف قانون بننا نہیں چاہیے، اس قانون کے اوپر عمل درآمد بھی ہونا چاہیے۔ مسلم لیگ کے قائد میاں نواز شریف صاحب، وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب، میاں نواز شریف کی صاحبہ بھی مسجد نواز صاحبہ، آپ سے میں کہنا چاہتا ہوں قانون کی شکل میں نکیل ڈال دیجیے۔ تم نے اگر میری باتوں پہ کام نہ کرا تو یہ ماحول میں بناتے ہوئے جا رہا ہوں، انشاءاللہ نئے اسلامی سال کا آغاز ہوتا جائے گا، میرا اعلان ہوگا، سنیے اپنی اپنی جگہ سے اسلام آباد کی طرف چل پڑو۔ یعنی اس نے کہا ہے کہ اگر ان کے مطالبات کو نہ مانا گیا تو یہ محرم میں شیعوں کے مقابلے پر ریلیاں نکالیں گے، جلوس نکالیں گے اور اسلام آباد کا رخ کریں گے۔ میں کہتا ہوں شیعوں کے مقابلے پر آنے کا اگر تمہیں شوق ہے، اگر تم آنا چاہتے ہو تو ضرور آؤ، لیکن تب پھر اعلان کر کے آنا کہ ہم شیعوں کے مقابلے پر آ رہے ہیں اور یزید کے دفاع کے لیے آ رہے ہیں۔ ظاہر ہے حسینیوں کے مقابلے میں جو بھی آئے گا، امام حسین علیہ السلام کے نام پر نکالے جانے والے جلوس کے مقابلے میں جو آئے گا وہ یزید کا ہی ماننے والا ہوگا، اور تمہارا مطالبہ کوئی بھی حکومت نہیں تسلیم کرے گی۔ اس کی ایک وجہ ہے کہ سب کو تمہاری اصلیت کا پتہ چل چکا ہے کہ تم نام صحابہ کا استعمال کرتے ہو اور اس سے اپنے ذاتی مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہو، اور نام صحابہ کا استعمال کر کے وکالت یزید کی جاتی ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے، ابھی تمہارے مولویوں نے خیبر پختونخوا میں بٹ گرام میں جو توہین یزید کا ایک مقدمہ ایک شخص پر درج کروایا ہے کہ اس نے یزید پر لعنت کی، اس پر بھی صحابہ کی توہین کا مقدمہ درج کروا دیا گیا۔ اور آج کل سوشل میڈیا پر جس انداز میں تمہارے مولوی یزید کی وکالت کرتے نظر آتے ہیں، کوئی بھی حکومت ہو، کسی جماعت کی حکومت ہو، نواز لیگ کی ہو، پیپلز پارٹی کی ہو، پی ٹی آئی کی ہو، کوئی بھی یزید کا حامی نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ سیاسی جماعتیں اپنی تقریروں میں یزید کو ایک لعنت کا استعارہ سمجھ کر استعمال کرتے ہیں۔ بڑی تم یہاں پر تقریریں کر رہے ہو، شیعوں کی مخالفت میں بھی تم نے گلے پھاڑ پھاڑ کر تقریریں کیں، لیکن اس وقت تم لوگ آواز کیوں نہیں اٹھاتے کہ جب اہل بیت کی شان میں گستاخیاں کی جاتی ہیں؟ ابھی زیادہ دیر نہیں گزری امام مہدی علیہ السلام کی شان میں، جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی شان میں جب کچھ نواسب کی جانب سے بکواسات کی گئیں تو اس پر تمہارا رد عمل کیوں نہیں آیا؟ صحابہ اکرام کی اہانت کا کوئی شیعہ قائل نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اہل بیت سے محبت ہر مسلمان پر واجب ہے، لیکن اہل بیت کے معاملے میں ان کی خاموشی ان کی منافقت کو عیاں کر دیتی ہے۔ اور حکومت نوٹ کرے اس بات کو بھی کہ یہ جو انہوں نے گفتگو کی ہے، انہوں نے جو تقریریں کی ہیں، یہ لوگ محرم الحرام کے امن و امان کو خراب کرنا چاہتے ہیں، اور ان لوگوں کی جو دیرینہ خواہش ہے عزاداری کو محدود کرنے کی، کم کرنے کی، حالات خراب کریں تاکہ عزاداری کم ہو سکے، یہ ہمیشہ ان کی خواہش ہی رہے گی، کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔ اسی کے لیے یہ ساری پلاننگ کر رہے ہیں نا، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ عزاداری کو کم کرنے کی، محدود کرنے کی، ختم کرنے کی سازشیں، کوششیں وقت کے بادشاہوں نے کی، بڑے بڑے وقت کے فرعون آئے اور بڑی ظالم حکومتیں آئیں، آج ان کا نام و نشان نہیں ہے، عزاداری آج بھی باقی ہے۔
क्योंकि अज़ादारी को परवरदिगार ने बाकी रखा है और ये सिलसिला हमेशा बाकी रहेगा। और ये जो इनकी ख्वाहिश है कि हुसैनियों के मुकाबले में आए, तुम लोग हुसैनियों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो एक शेर है कि यजीद 1,00,000 हो मुकाबले पे गम नहीं, हुसैन वाला एक हो तो लश्करों से कम नहीं। जिनके दिलों में यजीदियत हो वो हुसैनियों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और ये लोग अपनी साजिश में पहले भी कामयाब नहीं हुए और अब भी इनका मुतालबा मंजूर नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि सबको पता है ये तकफीरी हैं और ये मज़हब का इस्तेमाल अपने मकासद के लिए करते हैं। इस तरह के कवानीन तौहीन का इल्ज़ाम किसी पर भी ये अपनी ज़ाती दुश्मनी निकालने के लिए लगाते हैं या ज़ाती मकसद हासिल करने के लिए ये ऐसी हरकतें करते हैं। सोशल मीडिया के ज़रिए इनकी असलियत सब तक पहुँच चुकी है। अब ये जितना मर्ज़ी चीखें, अब इन्हें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। लोगों को पता है इनके मज़मूम मकासद क्या हैं। जहाँ पर अहले बैत की अहानत होती है और इन्हीं के लोगों की तरफ से की जाती है, वहाँ पर इनकी खामोशी इस बात का सबूत है कि इनके दिलों में नासबियत है। और हुकूमत को चाहिए कि ऐसे अनासर को लगाम दी जाए कि जो मुल्क में बदअमनी फैलाने की बात करते हैं। अयाम अज़ा मुहर्रमुल हराम बिल्कुल नज़दीक हैं और ये इंतहाई अहम और हसास दिन है। तो जो लोग भी मुहर्रमुल हराम के अमन को ख़राब करने की बात कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए। मोमिनीन इकराम, आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे तो हम याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।